میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو مصنوعی ذہانت اور 3 کے بارے میں بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی اسٹار لنک اور گوگل پے کا بھی بتائیں گے۔ یہ اس خبر میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی۔ اسٹار لنک جلد پاکستان میں لائسنس کی درخواست دے دی ہے، یہ وزیر آئی ٹی کہہ رہی ہیں۔ چینی سیٹلائٹ کمپنی نے بھی اپنی درخواست جمع کرائی ہے۔ شیزہ فاطمہ خواجہ یہ بات بتا رہی ہیں کہ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ خواجہ نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ 2 بڑے بین الاقوامی اداروں ایلون مسک کی اسٹار لنک انٹرنیٹ سروسز پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اور چینی سیٹلائٹ کمپنی شنگھائی اسپیس کا کام سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے ملک میں کام کرنے کے لیے لائسنس کی درخواست دے دی ہے۔ اپنے ایک تحریری بیان میں وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ نے واضح کیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA فی الحال صرف سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP سے میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی درخواستوں پر کارروائی کر رہی ہے۔ PTA کے لائسنسنگ فریم ورک کے مطابق صرف مقامی طور پر ہی رجسٹرڈ کمپنیاں ہی درخواست دینے کی اہل ہیں۔ شیزہ فاطمہ کے مطابق اگرچہ بین الاقوامی کمپنیاں براہ راست درخواستیں جمع نہیں کرا سکتی، لیکن وہ اپنی SECP کے رجسٹرڈ ذیلی اداروں کے ذریعے ایسا کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا اسپیس ایکس کے زیر ملکیت سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے اسٹار لنک اور چینی سیٹلائٹ کمیونیکیشن فرم شنگھائی اسپیس کام سیٹلائٹ ٹیکنالوجی دونوں اسی ریگولیٹری فریم ورک کے تحت پاکستان میں کام کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر مملکت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایک بار درخواست جمع کروانے کے بعد لائسنس دینے کا عمل سیدھا ہوتا ہے۔ PTA تمام رسمی تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت پڑنے پر وزارت داخلہ سے سیکورٹی کلیئرنس حاصل کرنے کے بعد درخواستوں کا جائزہ لیتا ہے۔ آن لائن اپلیکیشن سبمیشن انفارمیشن سسٹم کے تعارف نے طریقہ کار آسان بنا دیا ہے، جس درخواست دہندگان نے اپنے دستاویزات آن لائن جمع کرانے اور ٹریک کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ PTA پورے ملک میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ فکس براڈ بینڈ کوالٹی آف سروس ریگولیشنز 2022 کے تحت انٹرنیٹ کمپنیوں کے ذریعے فراہم کردہ سروس کے معیار کو فعال کے طور پر نگرانی کرتا ہے، جس سے اعتماد اور کارکردگی کا لیے عالمی معیارات کے تعمیل کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ یہ ترقی اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو وسعت دینے اور ملک بھر میں رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے عالمی ٹیکنالوجی رہنماؤں کو راغب کرنے پر پاکستان میں بڑھتی ہوئی توجہ پر عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ گوگل والیٹ پاکستان آ رہا ہے۔ اسے ایسے گوگل پے یا جی پے بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان اینڈرائیڈ صارفین کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ لیک اطلاع کے مطابق ٹیک جائنٹ گوگل کا ڈیجیٹل والیٹ اور پیمنٹ سسٹم ادائیگی کا نظام پاکستان میں جلد ہی لانچ ہونے والا ہے۔ یہ خبر ڈیولپر کے لیک ریلز نوٹ سے آئی ہے، جس میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں دکھایا گیا ہے جو جلد ہی گوگل والیٹ جی پے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ گوگل نے ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا، لیکن یہ معاملات بتاتی ہیں کہ یہ فیچر مستقبل قریب میں ملک میں دستیاب ہوگا۔ اس حوالے سے جاری اسکرین شاٹ کے مطابق یہ ایک وسیع رول آؤٹ لگتا ہے، جس میں پاکستان سمیت کئی دوسرے ممالک جیسے مصر، وینزویلا، برمودا، کمبوڈیا، ایل سلواڈا اور بہت سارے دوسرے ممالک شامل ہیں۔ گوگل والیٹ، جسے پہلے گوگل پے جی پے کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک ڈیجیٹل والیٹ ہے جو صارفین کو اپنے اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر پیمنٹ کارڈز، لائلٹی کارڈز، بورڈنگ پاسز، ٹکٹس اور بہت کچھ اسٹور کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مطابقت پذیر پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز پر کنٹیکٹ لیس ادائیگیوں کو
قابل بناتا ہے، لین دین کو تیز اور آسان بناتا ہے۔ ادائیگیوں کے علاوہ گوگل والیٹ میں مختلف ڈیجیٹل پاسز اور اسناد کے انتظام کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ پاکستانیوں کو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ آسان اور محفوظ ادائیگیاں ہوں گی، مالیاتی شمولیت میں اضافہ ہوگا، ہموار سفر اور ٹکٹنگ ہوگی، لائلٹی پروگرام انٹیگریشن ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسان اور محفوظ ادائیگیاں کس طرح ہوں گی۔ گوگل والیٹ صارفین کے اپنے اسمارٹ فون سے کنٹیکٹ لیس ادائیگیاں کرنے کی اجازت دے گا، جس سے فزیکل کارڈ لے جانے کی صورت میں ختم ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف زیادہ آسان بلکہ زیادہ محفوظ بھی ہو، کیونکہ لین دین کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور ڈیوائسز کی حفاظتی خصوصیات کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا۔ مالیاتی شمولیت میں اضافہ۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو مزید قابل رسائی بنا کر گوگل والیٹ زیادہ لوگوں کو رسمی مالیاتی نظام میں لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان جیسے ملک میں خاص طور پر اہم ہے جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ بینکوں سے محروم ہے۔ ہموار سفر اور ٹکٹنگ۔ بورڈنگ پاس اور ٹکٹوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے گوگل والیٹ کی صلاحیت سفر اور ایونٹ کی حاضری کو مزید بے لاگ بنا سکتی ہے۔ کاغذی دستاویزات کی ضرورت کو ختم کرتے ہوئے صارفین چیک پوائنٹس پر اپنے ڈیجیٹل پاس کو آسانی سے اسکین کر سکتے ہیں۔ لائلٹی پروگرام انٹیگریشن۔ گوگل والیٹ میں لائلٹی کارڈز کو سٹور کرنے کی اہلیت صارفین کو اپنے انعامات اور رعایتوں پر نظر رکھتے ہوئے مدد دے سکتی ہے، جو انہیں کاروبار کے ساتھ ساتھ زیادہ کثرت سے مشغول ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن ابھی تک اس کی لانچ کی تاریخ کے بارے میں کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی، لیکن جیسے ہی پاکستان میں گوگل والیٹ آفیشیل بن جائے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اے آئی انسانی ذہانت کے قریب پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اوپن اے آئی کے O3 سسٹم نے ARC-AGI ٹیسٹ میں انسانی سطح کا نتیجہ حاصل کیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اوپن اے آئی کے نئے ماڈل O3 نے وہ کر دکھایا جو پہلے کسی اے آئی ماڈل کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 20 دسمبر کو O3 نے ARC-AGI بینچ مارک پر 85% اسکور حاصل کیا ہے، جو نہ صرف پہلے کے بہترین 55% اسکور سے کہیں آگے ہے بلکہ عام انسان کے برابر ہے۔ یہ ماڈل ریاضی کے ایک مشکل ترین ٹیسٹ میں بھی کامیاب رہا۔ اوپن اے آئی اور دیگر بڑی ریسرچ لیبارٹریز کا ہدف ایسی مصنوعی ذہانت تخلیق کرنا ہے جو انسانوں کی طرح سوچ سکے، اور ایسا لگتا ہے کہ O3 نے اس سمت میں ایک بڑا قدم بڑھا دیا ہے۔ ARC-AGI ایک منفرد ٹیسٹ میں ہے جو نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اے آئی ماڈل کتنی جلدی اور کتنے کم نمونوں سے نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اے آئی کو 3 مثالوں میں ایک اصول نکالنا ہوتا ہے اور پھر اسے چوتھی مثال پر لاگو کرنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے ہم اسکول میں AIQ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اوپن اے آئی نے O3 کو خاص طور پر ARC-AGI کے لیے تربیت دی۔ ماہرین کے مطابق یہ ماڈل نہایت مؤثر طریقے سے کمزور ترین اصولوں کو تلاش کرتا ہے، یعنی ایسے اصول جو زیادہ عمومی ہوں اور مختلف حالات میں لاگو کیے جا سکیں۔ بینچ مارک ڈیزائن کرنے والے فرانسیسی ریسرچر فرانسوا شولیٹ کہتے ہیں O3 مختلف سوچ کی زنجیروں چینز آف تھاٹ کو آزما کر بہترین حل چنتا ہے۔ یہ طریقہ کچھ گوگل کے الفا گو کی طرح ہے جو گیم آف گو میں چیمپئن کو شکست دے چکا ہے۔ O3 کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ نامعلوم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اس کی مکمل صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق اور ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ماڈل واقعی ایک عام انسان جتنا قابل ہوا تو یہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تب بھی یہ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک زبردست کامیابی ہے۔